اللہ 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 اعمال کی طرف آیا جائے، اعمال کی طرف صبح و شام کے دعائیں ادعیہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مقبول ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے کسی بھی قسم کا جادو سحر ہو، کسی بھی قسم کے جنات ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو، گھریلو معاملات ہوں، اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہیں باقاعدہ، وہ حل ہونے ہی ہونے ہیں۔ عالمگیر بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، اس تفسیر کو جب کاتب لکھتے تھے نا بیٹھ کے، تو جہاں الف لام میم سجدہ 21ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے، جب وہ آئی نا تو اس کے فضائل کے اندر انہوں نے کاتبین سے کہا کہ یہ لکھو کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ آخرت کے اندر بخشش دیں گے اور قبر کے اندر نور دیں گے اور محشر کے میدان کے اندر حساب کتاب کے اندر آسانی دیں گے۔ فضائل لکھوائے، تفسیر لکھتی چلے گئے، جیسے ہی 29ویں پارے کے اندر پہنچے سورۃ الملک آئی، سورۃ الملک کے اندر بھی انہوں نے یہی فضائل لکھوانے شروع کیے، تو لکھنے والوں نے کہا کہ حضرت یہی فضائل آپ نے الف لام میم سجدہ میں بھی تو لکھوا دیے، تو یہاں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت عالمگیر نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ میں اس وجہ سے لکھوا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا، اس صورت کے بارے میں بھی یہی فرمایا، وہاں لکھ دیے کافی ہیں، لیکن یہاں اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ قیامت تک یہ تفسیر پڑھی جائے گی، لوگ پڑھتے رہیں گے، شاید اس جگہ کسی نے نہ پڑھا ہو، اس جگہ کوئی پڑھ کر عمل کر لے اور عالمگیر کے اس کی عمل کی وجہ سے عالمگیر کی مغفرت ہو جائے، عالمگیر کی مغفرت ہو جائے، اس لیے لکھوا رہا ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وہ ذکر جو دن میں کیا جائے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ذکر کرے جو آدمی رات کی تنہائیوں میں کرے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الملک کا اہتمام، الف لام میم سجدہ کا اہتمام، سورۃ الواقعہ کا اہتمام، درود شریف اور استغفار یہ رات کے اوقات کے اندر بیٹھ کر کی جائے اعمال، اور تسبیح کو دائیں ہاتھ کے اندر پکڑا جائے، دائیں ہاتھ کے اندر پکڑا جائے، بائیں ہاتھ میں استعمال، بائیں ہاتھ سے کوئی ذکر کوئی نہیں، تسبیح دائیں ہاتھ کے اندر استعمال کی جائے۔ استغفار کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ ایک تو پہلے لفظ کی اصلاح سن لو، بات کہتے ہیں استغفار، استغفار، استغفار کوئی لفظ نہیں ہے، استغفار کوئی لفظ نہیں، لفظ ہے استغفار، لیکن یہ بھی پڑھنے کے اعتبار سے نہیں ہے، پڑھا جائے گا استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہے استغفار، چھوٹا پڑھو یا بڑا پڑھو، استغفار کو کثرت سے پڑھو۔ فرمایا کہ جو نبی کے اوپر رحمت اترتی ہے نا، نبی کے اوپر رحمت، جو چاہے کہ وہ رحمت اترے، جو نبیوں کے ساتھ رحمت اترا کرتی تھی، وہ استغفار کثرت سے پڑھے، کیونکہ جب تک نبی موجود ہوگا تو امت پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک استغفار پر امت رہے گی عذاب نہیں آئے گا، استغفار پر امت رہے گی عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بابا فرید گنج شکر، ان سے وظیفہ پوچھو، قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے وظیفہ پوچھو، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی وظیفہ پوچھو، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی وظیفہ پوچھو، پھر اور آگے چلے جاؤ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی وظیفہ پوچھو، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی وظیفہ پوچھو، پھر جبرائیل علیہ السلام ان سے بھی وظیفہ پوچھو، پھر میکائیل علیہ السلام ان سے بھی وظیفہ پوچھو، اسرافیل علیہ السلام ان سے وظیفہ پوچھو، اسرائیل علیہ السلام ان سے بھی وظیفہ پوچھو، اللہ کی قسم ان سارے حضرات سے بھی وظیفہ پوچھو، ان سب سے بھی بڑا وظیفہ ہے استغفار، جس کو اللہ نے براہ راست قرآن کے اندر اتارا۔ دو پہلو ہیں، دو پہلو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک آدمی نے عزت ختم کر دی، اپنی نیلام کر دی، عزت ختم ہو گئی، بیچتا ہے معاشرے کے اندر۔ ایک آدمی کا رزق تنگ ہو گیا، انتہائی مجبور اور لاچار ہے، رزق کوئی نہیں اس کے پاس۔ ایک آدمی بیماریوں کے اندر جھگڑا ہوا ہے، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ ایک آدمی قرض کے اندر پہلے ہی مبتلا ہو چکا ہے، یہ مختلف بیماریاں لاحق ہو گئی، مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو گیا۔ ان ساری بیماریوں اور پریشانیوں اور مصائب اور آلام سے نکالنے کے لیے واحد حل ہے استغفار کرے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک آدمی عزت رکھتا ہے، عزت پامال نہیں ہوئی، وہ چاہتا ہے میری عزت بڑھ جائے، استغفار کثرت سے پڑھے۔ ایک آدمی کا رزق تنگ نہیں ہے، گزارے جتنا ملتا ہے، پھر بھی وہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، استغفار کثرت سے پڑھے۔ ایک آدمی کے اوپر قرض نہیں ہے، لیکن پھر وہ چاہ رہا ہے کہ اور بھی زیادہ ثروت آئے، میں دینے والا بن جاؤں، لینے والا نہ بنوں، اس کو چاہیے استغفار کرے۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ بارش آ جائے، قحط سالی ہو گئی، استغفار کثرت سے پڑھے۔ ایک آدمی عہدہ چاہتا ہے، اس کو چاہیے استغفار کثرت سے پڑھے۔ تو اس لیے بھائی ضروری ہے کہ ہم روزانہ صبح سے شام تک لا تعداد ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، ہر وقت ہماری زبان پر استغفار ہو۔ اس سے کام بنے گے بھائی، ارب وظیفوں سے بہتر ہے یہ وظیفہ کہ کثرت سے استغفار کی جائے۔ پھر دیکھیں اللہ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے راستہ نکالیں گے، راستہ نکلے گا۔
उलमा ने लिखा है कि अगर एक आदमी को पता चल जाए ना कि इस्तिगफार की इतनी बरकत है और वो फिर भी परेशान हो तो समझ लो एक कज़्ज़ाब है, झूठा है, ये झूठा है। इसको पता भी है कि इस्तिगफार से मसाइल हल होंगे, इसके बावजूद नहीं पढ़ता, फिर परेशान हुआ फिरता है, फिर असबाब ढूंढ रहा है। तो भाई इस्तिगफार कसरत से पढ़ो। हमारे एक मुल्ला साहब हैं, वो कहने लगे मैंने किसी बड़े आलिम से पूछा कि आप हर वक्त आपकी ज़बान हिलती रहती, क्या पढ़ते हो, कोई ख़ास वजीफा? मैंने कहा कुछ भी नहीं, सारा दिन ये कहता हूँ अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, यानी इस्तिगफार, सारा दिन इस्तिगफार, सारा दिन इस्तिगफार। तो हम भी सारे नियत करें भाई। वैसे हमारे अकाबरीन बताते हैं सुबह 100 मरतबा और शाम 100 मरतबा, ये तो लाजमी कर लो अपने ऊपर, वरना ला तादाद पढ़ते रहो। इस्तिगफार कसरत से करो, रिस्क बढ़ेगा इससे, मसाइल हल होंगे इससे। और आज जो हालात हैं इस वक्त हमारे इज्तिमाई तौर पर, इस्तिगफार करो भाई सुबह शाम, रिस्क के अंदर बरकत होगी। चलते फिरते क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इससे रिश्तों की बंदिशें खत्म होंगी, इससे रिस्क की तंगियां खत्म होंगी, कर्ज के मामलात खत्म होंगे। इस्तिगफार की आदत बनाओ। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करें। अल्लाह जो सुना अता फरमाए करने की तौफीक अता फरमाए। Allah